السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما وفهما وعملا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انشاءاللہ العزیز آپ میرے بعد علماء کے خطابات سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے لیے مختصر سی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان گزارشات کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے سیرت شافی محشر کانفرنس۔ محشر کا معنی ہے اکٹھے ہونے کی جگہ، حشر کی جگہ۔ شافع کا معنی ہے شفاعت فرمانے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کے لیے عرضی پیش کرنے والے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی آتن من السماء، آسمان سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو دو باتوں میں سے ایک بات کو پسند فرما لیں، چن لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور اس کا آپ سے اللہ وعدہ فرما لیں۔
دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے شفاعت کبریٰ کا حق دے دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دوسری بات اختیار فرما لی کہ یا اللہ آپ مجھے قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا فرما دیں کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے، میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں، تو اس کے لیے میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ اسپیکر کی کو بالکل بند کر دیں تاکہ میرے محترم سامعین کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کو پسند فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شفاعت فرماؤں گا۔ قیامت کے دن دو قسم کی سختیاں زیادہ تر سخت ہیں۔ ایک حساب کتاب کا معاملہ کہ جب اتنے طویل عرصہ کے لیے لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا تو قیامت کی سختی کو دیکھ کر لوگ مختلف انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی فرمائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے کہ آپ لوگوں کا حساب کتاب شروع فرما دیں۔ دوسرا اتنا طویل عرصہ کے لیے پیاس کا معاملہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ہر نبی کو حوض عطا فرمائے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی حوض عطا فرمایا ہے۔ فرمایا انبیاء کرام ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ میرے حوض پہ اتنے بندے ہیں، میرے حوض پہ اتنے بندے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوض کوثر سے لوگوں کو پانی سے سیراب فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محشر کے دن جو مجھے حوض عطا فرمایا ہے، جو مجھے حوض عطا فرمایا ہے قیامت کے دن کے لیے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے دودھ سے زیادہ سفید اس کا پانی ہے، شہد سے زیادہ وہ میٹھا ہے، اور فرمایا وسیع و عریض اللہ نے مجھے حوض عطا فرمایا ہے، بالکل سیاہ رات ہو، آسمان پہ کوئی بادل کا نام و نشان نہ ہو، اس وقت جو تارے تمہیں نظر آتے ہیں ان تاروں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پہ مجھے پانی پلانے کے لیے اللہ نے پیالے اور کوزے عطا فرمائے۔ فرمایا جو بندہ محشر کے دن ایک مرتبہ میرے حوض سے پانی پی کے چلا جائے گا، فرمایا اس کے بعد اس آدمی کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کی گرمی کو، سورج کی تپش کو، زمین کی جلن کو، وہاں پہ اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو سیرت شافع محشر، حشر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اس لیے آپ کو شافع کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے اور اپنے امتیوں کو نکال کے جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون بندہ ہے، کون سا سعادت مند ہے جس کو
آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس آدمی نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میری شفاعت نصیب فرما دیں گے۔ دوسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کچھ لوگ میرے حوض کی طرف آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حوض سے انہیں روک دیں گے، میں کہوں گا یا اللہ ان میں تو میرے امتیوں کی علامات ہیں، اللہ فرمائیں گے نہیں، آپ نہیں جانتے آپ کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلی کی ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امتی کا ہر بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا، الا من ابا، مگر وہ آدمی جس نے خود کہا کہ میں نے جنت نہیں لینی۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بدبخت کون آدمی ہے جو اپنی زبان سے یہ بات کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مفتی عبد القیوم، فرمایا گویا اس آدمی نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی سفارش، اللہ کے سامنے عرضی کرنا اس آدمی کو نصیب ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی تابع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقراری اور اس پہ عامل ہے، اور دوسرا جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ اسی کو اگر آپ مختصر کریں تو یہی بنتا ہے سیرت شافی محشر، یعنی حشر کے دن سفارش کرنے والی شخصیت کی سیرت کو سننا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں آپ کے جلسے کا جو عنوان ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، عصا کو پھینکا تو وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ تو لاٹھی تھی، ابھی یہ سانپ بن گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ گھبرائیے نہ، آپ اس کو پکڑیے اور گھبرائیے نہ، سنعیدھا، ہم اسے لوٹا دیں گے الی سیرتہ الاولی، سنعیدھا، ہم اسے لوٹا دیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سیرتہ الاولی، اس کی پہلی سیرت پر۔ تو سیرت کا معنی ظاہری طور طریقہ نہیں ہوتا، ظاہری چیز اختیار کر لینا نہیں ہوتا۔ سیرت کا اصل معنی ہے بندے کا اپنا باطن بدل جانا، بندے کا اندر بدل جانا، باطنی تبدیلی واقع ہو جانا۔ یعنی وہ اژدہا جو بنا تھا جب اس کو پکڑا گیا تو وہ اس کا اندر بدل گیا، جو بھی اندر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ اسے لاٹھی کے اندر تبدیل فرما دی۔ تو سیرت شافی محشر کا مطلب ہے کہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنے، سیکھے، سمجھے اور اس انداز سے سمجھے کہ آدمی کا اندر بدل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کی ظاہری صورت بدل جائے، آدمی نے سیرت رسول سنی اور داڑھی رکھ لی لیکن اندر نہیں بدلا، یا آدمی نے وہ ظاہری اعمال اختیار کر لیے مگر اندر نہیں بدلا۔ ظاہر بدلنا بھی یعنی کہ اندر بدلنے کے ساتھ مشروط ہے۔ جب آدمی کا اندر بدلتا ہے تو اس کا ظاہر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سیرت کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ آدمی کا جو اندر ہے وہ بدلے، وہاں پہ تبدیلی واقع ہے۔ تو میں بس حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب
تو میں مختصر آپ حضرات کے سامنے گزارشات کر رہا ہوں کہ سنعیدها سیرتها الاولی، یعنی اس کے باطن کے اندر تبدیلی آ جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنا، آپ کے بارے میں اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر جگہ دینا کہ آدمی کا اندر ہی تبدیل ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس ضمن میں دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت کی ہے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، یعنی آدمی اپنے آپ کو جب کسی مجلس کے اندر موجود ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جا رہی ہوں، سنی جا رہی ہوں، سنائی جا رہی ہوں، آدمی یوں سمجھے کہ آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی مجلس کے اندر موجود ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس قدر پاک معطر کر لینا کہ آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر محسوس کرے، ایسا نہ محسوس کرے کہ زید و بکر کے الفاظ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس توجہ کے ساتھ سننا کہ گویا آدمی خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ پڑھیں علامہ ابن عبد البر کی کتاب، اگر آپ پڑھیں امام خطیب کی کتاب الجامع اور امام ابن عبد البر کی کتاب فضائل علم کے بارے میں جو انہوں نے لکھی ہے، تو انہوں نے علماء کرام سے، سلف صالحین سے ایسے کثیر واقعات پیش کیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسے سننا چاہیے، کیونکہ پہلا جو درجہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اتنی وقت دینا، اتنی قدر دینا، اتنی اہمیت دینا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود آپ کی زبان سے آپ کے الفاظ سن رہا ہے اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ، یہ خیالات اپنے ذہن میں ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ سیرت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جب کبھی تشریف لاتے، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں جب بھی آپ تشریف لاتے، آپ نہا دھو کر خوشبو لگا کر حدیث سنانے کے لیے تشریف لاتے۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا وقیرو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی توقیر کر رہا ہوں، یعنی رسول اللہ کی باتیں ہوں اور میں امام مالک چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو یوں محسوس پاتا ہوں جیسے میں رسول اللہ کے سامنے موجود ہوں۔ تو رسول اللہ کی مجلس کا یہ ادب ہے کہ میں ادب احترام کے ساتھ خوشبو لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کروں۔ بلکہ علماء کرام، محدثین کرام کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، حضرت امام اسحاق کہتے ہیں میں نے امام اعمش رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، فرماتے ہیں اذا اراد ان يحدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على غیر وضوء تیمم، فرماتے ہیں اگر امام اعمش تشریف لاتے، وہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرنا چاہتے، اگر وضو نہ کیا ہوتا تو تیمم فرماتے، تیمم کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے۔ بلکہ امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ جتنے میں نے محدثین کرام دیکھے تھے کانوا یکرہون، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں اور ان کا وضو نہ ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی باوضو ہو کر بیان کرتے تھے، باوضو ہو کر حدیث سنا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ تو کھڑے کھڑے حدیث سننا بھی ناپسند کرتے تھے، وہ حدیث سنتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے۔ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے کہ بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیٹھ کر سنے۔ حضرت امام ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حدیث بیان کر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ شور ہو رہا ہے مجلس کے اندر، لوگوں کو کہنے لگے لوگوں شور کیوں کر رہے ہو، آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، قلم تراشنے کی آوازیں، بولنے کی آوازیں، ارد گرد دیکھنے کی آوازیں، کیوں شور کر رہے ہو؟ عرض کیا امام صاحب یہ چند لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے عزیزو، حدیث کی مجلس میں یوں بیٹھا کرو
جیسے اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر بیٹھے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ادب ہے وہی ادب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی وہی ادب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ لوگوں میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، رسول اللہ کی باتیں کرنے لگا ہوں، جنہوں نے سننی ہے بیٹھ جاؤ، جنہوں نے بولنا ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میری حدیث کی مجلس کا ادب یہ ہے کہ یہاں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا جائے، یوں محسوس کرو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن مسعود کو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے اور میں نے دیکھا ان کی رگیں پھول جاتی، وہ رونے لگ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اتنا روتے کہ ان کی ہچکیاں بند جاتی، وہ کہتے کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے کس کا نام لیا، میں نے کس کی بات بیان کی ہے، میں نے کس کا فرمان تمہارے سامنے رکھا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، ان کے بارے میں ان کا شاگرد کہتا ہے میں نے دیکھا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیمار لیٹے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا ہمیں وہ حدیث تو بیان کر دیجئے، فرمایا میں نے دیکھا اپنے شاگردوں کو کہنے لگے مجھے پکڑ کے اٹھاؤ، پکڑ کے اٹھایا گیا، ہم نے کہا استاد جی بیٹھنا کیوں ہے، فرمایا لیٹے لیٹے میں حدیث بیان کروں مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیٹھ کر بیان کروں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں بیٹھ کر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں۔ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عزت کرتے تھے، بیٹے کے پاس سے گزرتے ہیں، بیٹا کنکریاں مارتا ہے، فرمایا بیٹا کنکریاں مت مارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، چلے گئے واپس پلٹے، بیٹا اسی طرح کنکریاں مار رہا ہے، فرمایا میں نے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا، ابھی سنا کے گیا ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد تم اسی حالت پہ ہو، جاؤ میں تم سے کلام نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے جنازے پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ادب اور احترام نہیں کیا۔